رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آستین سے وہ اشرفیاں ڈال دیتے گئے. اللہ کے پیارے محبوب نے ان اشرفیوں کو اپنے دامن میں لیا. اپنے دامن میں لینے کے بعد ان اشرفیوں میں آواز پیدا کرتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ان اشرفیوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جانتے ہو عثمان غنی کی ادا رب العالمین کو اتنی پسند آئی ہے کہ اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹایا, اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا ہے. پیارے پیغمبر فرماتے اگر عثمان آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے. مال کماؤ لیکن اللہ رسول کے مطابق کمانا پڑے گا. اگر کماتے ہو تو اس کو خرچ بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنا پڑے گا. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نا کل قیامت کا دن ہوگا, کسی کو لا تزول قدم ابن آدم, کسی انسان کو بنی نو آدم میں سے نہ مرد کو نہ عورت کو قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی جب تک اللہ اس سے 5 سوالوں کا جواب نہ لے لے. اس کے مال کے بارے میں رب العالمین پوچھے گا تو نے مال کہاں کمایا, من این اکتسب, کہاں سے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا ہے. حلال حرام میں تمیز کی, کمایا حلال طریقے سے تھے بھائی, محنت کر کے کماتے تھے. صبح نکلے شام کو گھر میں آئے, چنائی کی جناب, رات کو شام کو ہمیں دہاڑی ملی, ٹھیکہ لیا تھا 10,000 کا, محنت کی ہے, پسینہ بہایا ہے, خون پسینہ ایک کیا ہے, اس کے بعد جناب 10,000 روپے ہمیں ملے ہیں. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تو نے کمایا حلال طریقے سے, لیکن پھر پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا تو نے, کدھر تو نے اپنے مال کو گوایا. ایک ایک چیز کا سوال ہوگا قیامت کے دن. اس دن کی تیاری کرو. کہا یہ دنیا, پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن آدم ایسا ہے کہ اگر بہت بڑے بڑے 2 جنگل اس کو مال و دولت سے بھر کر دے دیے جائیں, بہت بڑی بڑی زمینیں ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑے ویران جگہیں ہیں, بہت بڑے بڑے جنگلات ہیں. 2 جنگلات اگر مال و دولت کے بھر کے بھی اگر اس کو دے دیے جائے, ساری آسانیاں ہیں اس میں, آسائشیں ہیں, مصیبت اور غم, ساری آفات اس کو نہیں ملی, دور ہے. کہا پھر بھی یہ ابن آدم تمنا کرے گا کہ مجھے 3را مقام بھی مل جائے تو کتنا اچھا ہے, ایسی 3ری چیز مجھے مل جائے تو کتنا بہتر ہوگا. پھر پیارے پیغمبر اسلام فرماتے یہ ابن آدم تو ایسا ہے کہ اس کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی, مرنے کے بعد ہی اس کو سکون ملے گا, دنیا میں اس کو سکون نہیں مل سکتا. دنیا میں اس کو راحت نہیں مل سکتی. راحت اگر ملے گی رب العالمین فرماتا ہے ہمارے ذکر میں ملے گی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, یہ مال, یہ دولت, یہ نرینہ اولاد جس پر گھمنڈ کرتے ہو, یہ تو دنیا کا مال و متاع. کیا ملا؟ ابو لہب اللہ کے رسول کا چچا ہے, 10 نوجوان بیٹے ہیں, خود بھی بڑھاپے میں یہ عالم ہے کہ جناب چہرے پر سرخی اتنی ٹپکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس کے چہرے سے خون نکلنے لگے گا. بڑھاپے میں بھی اس کا یہ عالم ہے, لیکن کیا ملا؟ 10 بیٹے کام آئے, مال کام آیا نہیں, تباہ و برباد ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب, اس کے مال اور اس کی کمائی ساری چیزیں اس کی تباہ و بربادی کا سبب بنے. قیامت کے دن انسان کہے گا اسی دنیا کے بارے میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا
من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. یہ قیامت کا منظر رب العالمین بیان کر رہا. انسان کے جب دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، الٹے ہاتھ میں اس کو کھبے ہاتھ میں اعمال نامہ جب اس کو دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہے کاش دنیا میں کیے ہوئے اعمال آج اعمال نامے کے صورت میں میرے سامنے رجسٹر کے صورت میں نہ آتے، میرے ہاتھوں میں نہ تھمایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہیں جانتا میرا حساب و کتاب کیا. مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، دنیا میں بہت مال تھا، بہت دولت تھی. رب العالمین فرماتا ہے وہ کہے گا مجھے میرے مال نے فائدہ نہیں دیا. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، میں دنیا میں بڑا تھا، باعزت تھا، بڑی شہرت تھی، بڑا وقار تھا، بڑا رعب اور دبدبہ تھا. میں اپنی قوم کا بڑا تھا، قبیلے کا بڑا تھا، اپنے گھر کا سرپرست تھا، میں سلطان تھا، میں وزیر تھا، میں صدر تھا، میں مشیر تھا، میں جناب جتنے بھی عہدے ہیں یہ سارے قیامت کے دن گنوائے گا. ہلاک عنی سلطانیہ، میرے عہدوں نے مجھے تباہ و برباد کر دیا. لیکن وہ قیامت کے دن کی ندامت کارآمد ثابت ہوگی نہ. یا لیتنی کنت ترابا، ہے اللہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، مٹی میں مل جاتا، پھر نہ اٹھایا جاتا تو کتنا اچھا. ہائے افسوس، ہائے افسوس، سر پیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ موت آ چکی ہے، مر گیا ہے. ساری حسرتیں جو دنیا میں تھی ختم. آج قیامت کا سلسلہ مرتے ہی شروع ہو. جب وہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، ندامت کرے گا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں حساب و کتاب کسے کہا جاتا ہے. ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ. ایک آیت ہر اگر پچھلی پڑھ کے دیکھے تو وہ کمال کرے، وہ اعلان کرے گا، افسوس کرتا رہے گا ہائے کاش موت ہی فیصلہ کر دینے والی ہوتی تو کتنا اچھا. قیامت کے دن موت کی خواہش کرے گا. جب اعمال نامہ جنت اور جہنم کو سامنے دیکھے گا موت کی خواہش کرے گا ہائے کاش موت آ جاتی، وہی فیصلہ کر دیتی تو کتنا اچھا تھا. دنیا میں موت سے بھاگتا ہے انسان. ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا سنبھل کے جانا، گاڑی آہستہ چلانا، حالات خراب ہیں، معاملات خراب ہیں، کسی سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، اگر غلطی سامنے والا بھی کرے تو درگزر کرنا. کیوں کہ یہ دنیا میں یہ جان جو اللہ نے دی ہے نا وہ بڑی محبوب ہوتی ہے لوگوں کو، بڑی اس کی پرواہ ہوتی. اور بڑے بوڑھے تو بیچارے بہت خیال کرتے ہیں. بچہ ہے نا، اگر یہ سہارا دنیا میں چھن گیا تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جب کوئی سہارا نہیں، حالانکہ رب پالنے والا. لیکن چونکہ ایک محبت ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے، بیٹا خیال سے جانا، گاڑی آہستہ چلانا، کسی سے لڑنا نہیں، بھڑنا نہیں، برداشت کا مادہ اپنے میں پیدا کرنا. کیوں کہ کہیں مار نہ دیا جائے، مارا نہ جائے. جس موت سے دنیا میں میں اور آپ ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس موت کے قریب اگر دیکھ بھی لیتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کو مرتا ہوا بھی اگر دیکھیں. اپنی موت یاد آنے لگ. قیامت کے دن خواہش کرے گا ہے کاش کسی طرح موت آ جائے اور موت ہی فیصلہ کر دے. یا لیتہا کانت القاضیہ، میرا مال، میری سلطنت، میری چودراہٹ نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. آخر یہ افسوس، یہ ندامت قیامت کے دن ذرہ برابر بھی اسے فائدہ نہ دے سکے گی. رب کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اس کے گناہوں کو پھر رب العالمین گنوائے گا اور ایک ہی اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ
ثم الجحیم صلو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، اے میرے فرشتوں پکڑو جکڑو اس کو اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو، اور ایسے ہی اٹھا کے نہیں پھینکنا بلکہ زنجیروں سے اس کو جکڑ دو۔ پیارے پیغمبر فرماتے زنجیر سے کیسے اس کو جکڑا جائے گا؟ منہ کے راستے سے زنجیر داخل کر کے پیخانے کے راستے سے زنجیر نکالی جائے گی، اس زنجیر میں اس کو اس انداز سے جکڑ دیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے اس کے پیشانی کے بال پکڑ کے پیچھے کی طرف اسے لے جائیں گے اور اس کے پیروں سے ملانے کے بعد ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر اور مروڑ کر جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تیرا ٹھکان ٹھکا، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ مولوی صاحب ہیں، یہ فلاں ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ چودھری صاحب آ رہے ہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں، نہ تجھے میت آ رہی ہے، جنازہ آ رہا ہے۔ مرے ہوئے کو لوگ اپنے کاندھوں پر، جو آج سے پہلے اتنا متکبرانہ زندگی گزارتا تھا، اکڑ کے زمین پر چلتا تھا، آج اپنے پیر بھی زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ لوگ اٹھاتے ہیں اس کو مٹی منو مٹی نیچے دفن کر دیتے، ختم۔ میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ 3 چیزیں اس کے کام آتی ہیں، وہ علم جو دنیا میں اس نے سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، وہ نیک اولاد کہ جو دنیا میں اگر زندگانی دنیا کے اندر اگر اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی تو کل تمہارے کام آئے گی، وگرنہ یہ اولاد بھی قیامت کے دن تمہارا میرا گریبان پکڑ کے کھڑی ہوگی۔ اللہ میں نے جرم کیے، میں نے زیادتیاں کی، میں نے دنیا والوں کا حق مارا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، میں بے نمازی تھا، میں جناب متبع سنت نہیں تھا، دنیا سے میں نے محبت کی ہے۔ قیامت کے دن وہ کہے گا اللہ میرے جرموں کی سزا تو نے مجھے دینی ہے، لیکن مجھ سے قبل میرے والدین کو پکڑ ان کو سزا دے جنہوں نے دنیا کے اندر میری اچھی تربیت نہیں کی۔ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھنے والوں، اپنے آپ کو اور اپنی اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم جس کے اندر رب العالمین فرماتا ہے رب العزت اس کا ایندھن انسانوں کو بنائے گا، پتھروں کو ڈالے گا۔ رب العزت فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ انتہائی دردناک ہے، انتہائی سخت ہے، انتہائی شدت والی ہے۔ اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنی اہل خانہ کو بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ تو ایسی ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں دنیاوی آگ 2 مرتبہ بجھانے کے بعد جہنم کی آگ اللہ نے 2 مرتبہ بجھایا ہے، پھر تمہیں دنیا میں دی جس کو تم استعمال کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو۔ دنیا کی آگ کے مقابلے پر آخرت کی آگ اتنی سخت ہے، اگر اللہ جہنم کی آگ سے جہنمیوں کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دے تو دنیا والے سو جائیں، اس میں نیند آ جائے۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عبد الرحمن ابن عوف پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عثمان غنی کے بارے میں کہا اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو جہنم سے آزاد کر کے اللہ نے جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا، اتنا اس نے رب کی راہ میں خرچ کیا۔ عبد الرحمن ابن عوف تاریخ کا جائزہ لیں، اللہ کے لیے قربانیاں دی تھی، دنیا سے نفرت کی ہے انہوں نے۔ مکہ سے چھوڑ کر مدینہ گئے، مال دولت سب کچھ چھین لیا لوگوں نے۔ یہاں ابو سلمہ بھی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، ان کی تاریخ کا جائزہ لیں، آپ کی میری عقل حیران ہوگی۔ اکیلے گئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں، چند ٹکے ادھار لیے، مدینہ کے بازاروں میں کام کیا، تنہا ہے، بیوی بھی چھین لی، بچے بھی چھین لیے، مال بھی، سواری بھی، حتیٰ کہ بعض تاریخی کتابوں کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے پہنے ہوئے کپڑے تک جو ہے وہ اتار لیے۔